شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو محاضرہ ہے اللقطہ، اس کے احکام و مسائل سے متعلق، یعنی وہ چیزیں جو گری پڑی ہوں، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ہوں، تو ان کے اٹھانے سے متعلق شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، انشاءاللہ آج اس موضوع سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج سے کم و بیش 3 سال قبل اس موضوع سے متعلق ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک خطبہ دینا ہوا تھا بنگلور ہی میں۔ اسی وقت سے یہ ایک فکر تھی کہ اس موضوع سے متعلق جمعہ کے خطبے میں مختصر طور پر ساری باتیں نہیں آتی ہیں، تو ایک تفصیلی پروگرام کے تحت اس موضوع کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے بطور تمہیدی کلمات ایک اہم بات آپ کو یہ بتلاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام کو خصوصاً اور سارے ہی انسانوں کو عموماً اکل حلال کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں صرف اہل ایمان کو حلال کھانے کا حکم دیا ہو، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ پورے انسانوں سے اللہ نے کہا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ حلال اور طیب یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ حلال کا تعلق اس کی کمائی سے ہے کہ طریقہ کون سا اپنایا ہے کمانے میں، اور طریقہ تو صحیح اپنایا ہے کمانے میں، لیکن کھاتا پیتا کیا ہے، طیب چیزیں کھاتا ہے کہ خبیث چیزیں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو خطاب کر کے اس کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکل حرام سے بہت سختی سے منع فرمایا۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، لیکن ہمارے موضوع سے اس کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ایک اور جگہ پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لوگوں کے مال کو تم آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں، بالخصوص ان کا مقدس طبقہ علماء کا، احبار کا، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ تعالیٰ نے جو احبار اور جو رہبان، یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں، ان کی بیرا روی اور ان کی غیر ذمہ داری اور لوگوں کے مال کے سلسلے میں لاپرواہی، کہاں سے مل رہا ہے، کس راستے سے انہیں پیسہ مل رہا ہے، اس کو دیکھتے نہیں تھے، جیسے بھی ہو بس لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کر کے ہم لوگوں کو متنبہ فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اکل حلال پر بہت زور دینا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، کن کو؟
انبیاء کو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون کی آیت۔ انبیاء علیہ السلام کو عمل صالح کی تعلیم بعد میں دی، پہلے اکل حلال۔ اکل حلال نہیں ہے تو اس کی عبادتیں بیکار ہیں۔ تو عبادتوں میں جہاں اتنا زور دیا جاتا ہے اکل حلال پہ اس سے زیادہ زور، کیونکہ وَعَمَلُوا صَالِحًا بعد میں، عمل صالح کی تعلیم بعد میں، پہلے اکل حلال۔ اگر حرام کی کمائی ہو تو پھر اس بدن سے کی جانے والی عبادت اثر نہیں رکھتی ہے۔ ایک لطیف نکتہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام، مسائل، سورہ نساء میں بھی مسائل ہیں، سورۃ المائدہ میں بھی ہیں، سورۃ التوبہ میں بھی ہیں، سورۃ النور میں بھی ہیں، سورۃ الاحزاب میں ہیں، لیکن سورۃ البقرہ میں بالخصوص احکام و مسائل سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے احکام و مسائل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد۔ قصاص کے مسائل، ایک آدمی ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے تعلق سے کیا، اس کو بدلے میں کیا کیا جائے گا، وہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وراثت کے مسائل، روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، جہاد کے مسائل، رؤیت ہلال کے مسائل، حج کے مسائل، انفاق کے مسائل، گھر والوں پہ خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا، شراب کی حرمت کا مسئلہ، یتیموں کے مال کا مسئلہ، عورتوں کے مخصوص مسائل کا مسئلہ، طلاق کے، نکاح کے، ایلا کے، خلا کے، رضاعت کے، دودھ پلانے کے مسائل، ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ بتلانے سے پہلے اس بات کا حکم دیا جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عطا کیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ پہلے اکل حلال کا حکم دیا، پھر عبادات کا حکم دیا۔ یہ لطیف نکتہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکل حلال ایک بنیادی چیز ہے اور ہمارے موضوع سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری بات ہمارے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کو اسے قبول کرنا لازم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے اتنی گارنٹی دی ہے، ہر انسان کے سلسلے میں ہر انسان کی 5 بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان سے متعلق۔ ان 5 چیزوں کی گارنٹی صرف دین دیتا ہے، ہمارا اسلام دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ کسی کے سامنے اتنا دم خم نہیں کہ کوئی سامنا کرے اور آ کر کے ایسی تعلیم دے، ایسے تفصیلی مسائل بتلائیں کہ انسان کی جو بنیادی 5 ضرورتیں ہیں وہ ہم پوری کریں گے، کوئی سامنا کرنے والا نہیں سوائے اسلام کے، کیونکہ ہمارے خالق کا دین ہے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ ایک انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے تحفظ، جس کی حفاظت اور جس کی ضمانت اسلام دیتا ہے، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آدمی کوئی چیز ہم کہیں سے لیتے ہیں تو ایک گارنٹی کارڈ دیتا ہے، آپ کا کچھ ہونے والا نہیں، یا کسی آدمی کو سیکیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہونے والا نہیں۔ تو ایک ہر انسان کی، چاہے وہ دیہات میں ہو، شہر میں ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ ہر انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کے 5 بنیادی حقوق ہیں جس کی ضمانت اسلام دیتا ہے۔ وہ کیا 5 چیزیں آپ میں سے کسی کو معلوم ہیں؟ بولیے بولیے، ماشاء اللہ۔ ہاں، الاعراض، عزت، جی، اور ہاں رزق، جی، ہاں مال، جی، ماشاء اللہ۔ 2 خون، اچھا چلیے، اور جال، جان، جان،
اچھا، اور کیا ہے جی؟ 5 حقوق ہر انسان کی کیا ہے 5 حقوق جی؟ ہر انسان کے 5 حقوق ہیں، کیا ہیں؟ دیکھیے، ہاں بولیے۔ دین پر ہر ایک کو اس کے دین پر رہنے کا حق۔ اچھا چلیے نوٹ کیجئے، 5 جو حقوق ہیں جو اسلام ہی دیتا ہے اور کوئی اور نہیں، اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ۔ پہلی بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کا عقیدہ، یعنی اسے ایسی تعلیم دے کہ اس کے عقیدے کی حفاظت ہو، وہ شبہات کا گرفتار نہ ہو، وہ پریشان اور حیران نہ ہو کہ میں کس کو مانوں، کس کی عبادت کروں، کس کو خوش کروں، میں کس سے ڈروں، میں کس سے امید ہو، مجھے کس پر توکل ہو، میرا میں مروں تو کس کے پاس مجھے جانا ہے، کیا کرنا ہے مجھے، میرا معبود کون ہے۔ ایک طرح کی جو حیران کن جو باتیں جو ہوتی ہیں، صرف اسلام ہی ہے جو صاف شفاف تعلیم دیتا ہے۔ اسلام گارنٹی دیتا ہے آپ اسے اپنائیے، آپ کے عقیدے کی حفاظت، آپ کے دین کی حفاظت، آپ کا بنیادی حق، اس میں فساد نہیں ہوگا، اس میں گڑبڑی نہیں ہوگی۔ آپ کا بنیادی حق، آپ کا عقیدہ، صحیح عقیدہ درست، جو آپ کا خالق آپ سے راضی ہو، وہ عقیدے کی حفاظت اسلام میں ہے، کوئی اور ایسی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اسلام نے ایسی واضح تعلیمات دی ہیں، ایک یہ۔ دوسرا ہے حفظ النسب، نسب کی حفاظت، ہمارے آل اولاد کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، پاکیزہ انداز میں رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اعلانیہ شادی کرنے کا حکم دیا، اور بہتر سے بہتر طریقے سے شادی بیاہ کے مسائل، نکاح کے مسائل تفصیل سے بتلائے، اور اس طرح کی اختلاط سے، لوگوں کے میل ملاپ سے، کون اجنبی ہے، کون کس سے مل جا رہا ہے، کون کس سے جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے اس سلسلے میں دیواریں رکھی تاکہ نسب کی حفاظت ہو۔ ہمارے نسب کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اسلام۔ اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں جس سے ہمارا نسب محفوظ رہتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کہاں تک اپنا نسب نامہ بیان کرتا ہے، میرے والد وہ، میرے دادا وہ، میرے فلاں، اوپر تک، اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ میرا نسب نامہ پاک ہے۔ کسی کو پتہ اس کا باپ کون ہے نہیں معلوم، اس کا باپ تو معلوم ہے لیکن اس کا دادا کون ہے پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ سبحان اللہ، آدمی کی عزت ہی ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اس سے ہمارا نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا حق ہر انسان کا۔ ایک تیسرا حق ہے مال کا، اس کو میں آخری میں بیان کرتا ہوں۔ تیسرا حق ہے ہماری عزت کا، ہماری عزت و آبرو کا۔ اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں، ہم پیٹھ پیچھے بھی کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، اسلام نے حرام قرار دیا اس کو۔ ہم کسی کی عزت اچھال نہیں سکتے، کسی نے کسی پہ تہمت لگائی، کسی نے کسی کی عزت کو اچھالا، تو اسلام نے ایسی سخت سزائیں رکھی ہیں، یہاں نہیں تو کم از کم آخرت میں یقیناً اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، یا نیکیاں نہیں ہے تو اس کی برائیاں اٹھا کے اس پہ ڈالی جائیں گی، اس لیے کہ اس کی عزت ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے ہاں تو برابر اس کی عزت کی ضمانت ہے، تمہاری عزت جو ہے ایسی نیلام نہیں ہوگی۔ کسی نے الزام لگایا ہے، کسی نے تمہاری بے عزتی کی ہے، کسی نے تمہیں لوگوں کے سامنے شیم کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہاں نہیں ہو سکے، مقدر ہے وہیں پر، تو پھر تمہاری برائیاں اس پہ ڈالی جائیں گی یا اس کی نیکیاں دی جائیں گی، کیونکہ تمہاری عزت کی ضمانت ہے اسلام میں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، مستقل احادیث آیتیں ہیں، سورہ حجرات دیکھیں، مستقل سورہ ہے اس پر، لوگوں کے اعراض کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ یہ تیسرا حق ہر انسان کا۔ ایک چوتھا حق ہے ہر انسان کا جس کی اسلام ضمانت دیتا ہے، کوئی اور آگے نہیں آتا اس میں، وہ ہے صحت، ہماری صحت۔ اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کھانے پینے کی، رہن سہن کی، پہننے اوڑھنے کی،
عبادتوں کے سلسلے میں، ہر طرح کے معاملات میں اگر کوئی اس کو اپنا لے تو اس کی صحت کی ضمانت دیتا ہے اسلام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بخار آئے گا ہی نہیں، اسے سر درد ہوگا ہی نہیں، پیٹ درد والی بات کبھی نہیں ہوگی، ایسا نہیں، ایسا بھی ہوگا، لیکن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا پیٹ کا نظام ہی خراب ہو جائے، اس کی جلد خراب ہو جائے، اس کا کچھ اور نظام ہی خراب ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اس کی ایک حفاظت ہوتی ہے اس میں، پھر بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ مقدر ہے، اللہ کے اس کو اجر ملے گا، لیکن تعلیمات کے طور پر، احکام و فرامین کے طور پر کون ہے جو آگے بڑھ کر کے انسانیت کو بتلائے؟ تو اسلام اس کی ضمانت دیتا ہے۔ اور پانچواں حق ہے حفظ المال، ہمارے مال کے سلسلے میں اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے، اللہ اکبر، آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا، 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا، 1 روپیہ بھی، یہ بہت بڑی بات بتلا رہا ہوں، یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا پورا معاشرہ ہو، دکان کھلی رکھ کے جائیں، چیز یہیں کی یہیں پڑی رہی، کون چرا کے لے کے جائے گا؟ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو اسلام جو ہے ہمارے مال کی پوری حفاظت، 1 روپیہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بہت بڑی بات ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ذاتی حقوق، اپنی ماں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو جو حقوق ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اس پر بھی اجر، بیوی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اجر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کے سلسلے میں یہ ایک ضمانت دی ہم لوگوں کو۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا کتاب اللقطہ، لقطہ کے جو مسائل ہیں، گری پڑی چیزیں، گمشدہ چیزیں، اسلام اس معاملے میں بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ کسی کی چیز کہیں گری پڑی ہے، اس کا حق ہے، اسلام اسے اس مال کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اب وہ مال وہیں پر گرے رہے، پڑا رہے، ضائع ہونے کی بہت جو یعنی ایک ظن غالب ہے کہ وہ ضائع ہو جائے، کسی طور پر بھی مختلف صورتیں ہوتی ضائع ہونے کی، ہو سکتا ہے وہ چیز خراب ہو جائے، وہ چیز فاسد ہو جائے، یا کوئی ایسا آدمی اس کو اٹھا لے جو اس کا مستحق نہیں ہے اور وہ چیز ضائع ہو جائے، تو وہ جو مالک ہے اصل میں وہ آئے گا، ڈھونڈے گا، یا وہ نہ بھی ہو تو پھر کوئی اور اٹھا لے۔ تو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اس مال کی حفاظت کیسے کی جائے، کب تک کی جائے، کس مال کی کب تک حفاظت کی جائے۔ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر خراب ہو جاتی ہیں، اس کے تعلق سے کیا معاملہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک عرصے تک رہتی ہیں، ان کے معاملے میں کیا بات ہے۔ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں معمولی قیمت کی، اس کے معاملے میں کیا کہتا ہے اسلام۔ قیمتی چیزیں ہوں، اس کے معاملے میں کیا بات ہے۔ تو سبحان اللہ، اسلام نے اس تعلق سے اتنی تفصیلی اور وافر معلومات دی ہیں، واقعی خوشی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو اللقطہ، اہل علم، محدثین، فقہا نہایت اہتمام کے ساتھ اس موضوع کو لکھا۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا، اس میں ایک کتاب ہے مستقل کتاب اللقطہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المسند، مسند امام شافعی، 3 جلدوں میں چھپی ہے کتاب۔ وہ ہمارے برادر ہاشم صاحب، انہوں نے مجھے دی تھی کتاب، وہ 3 جلدوں میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے المسند، اس میں مستقل ایک کتاب ہے کتاب اللقطہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، اسی طرح سے سنن نسائی الصغریٰ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ لکھی تھی۔ کیا کتاب لکھی تھی آپ نے؟ السنن الکبریٰ، ضخیم کتاب، کافی ضخیم کتاب۔ اس دور میں امام نسائی رحمہ اللہ کا انتقال 303 ہجری کو ہوا۔ آپ نے جب السنن الکبریٰ لکھا تو مکے کے گورنر نے لکھا کہ اتنی ضخیم کتاب عام مسلمان نہیں پڑھ پائیں گے، اسے مختصر کر دیں۔
تو وہی مختصر ہے السنن الصغریٰ جو کتب ستہ میں شمار ہوتی ہے. السنن الکبریٰ کتب ستہ میں شمار نہیں ہوتی. السنن الصغریٰ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ترمذی جو بولتے ہیں نا آپ لوگ، وہ السنن الصغریٰ، الکبریٰ نہیں. تو السنن الکبریٰ میں وہ کتاب ہے کتاب اللقطہ. اسی طرح سے ابن حبان رحمہ اللہ کی الصحیح، اس میں بھی کتاب اللقطہ ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کے المستدرک علی الصحیحین، اس میں اواخر میں یہ کتاب ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ کے السنن الکبریٰ، اس میں بھی کتاب اللقطہ ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کی المصنف، اس میں بھی کتاب اللقطہ ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اہل علم نے کتنا اہتمام کیا ہے اس کا. مستقل کتاب لکھی، جیسے کتاب الایمان، کتاب التوحید، کتاب الصلاۃ، کتاب اللقطہ، مستقل کتاب. اس کے اہتمام کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر اتنا اہتمام کیا. بہرحال اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیلی معلومات پڑھیں گے باذن اللہ. یہ جو احادیث جو آپ کو میں نے دیا ہوں سب کے پاس ہیں یہ، یا کم از کم ہر دو کے پاس ایک ہونا چاہیے. ہے سب کے سامنے موجود ہے جی. چلیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں ہم لوگ اور اس حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے اللقطہ عربی زبان میں اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ لگانا پڑے گا. عربی زبان میں لقطہ نصر ینصر کے وزن پر لقطہ، اس کے معنی کیا ہیں جی؟ جی اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا جو نیچے پڑی ہوئی ہو اس کو اٹھا لینا. اس کے معنی کیا ہیں؟ کوئی چیز جو نیچے پڑی ہو اس کو اٹھا لینا. اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں اسم الشیء الذی تجدہ ملقا. جو لغت کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، القاموس المحیط علامہ فیروز آبادی کی رحمہ اللہ، مختار الصحاح، ان سب میں اس کا یہی معنی بتلایا گیا ہے کہ کوئی چیز جو نیچے پڑی ہو اس کو اٹھا لینا. کوئی چیز جو نیچے پڑی ہو اس کو اٹھا لینا. اس میں اٹھانے کے سلسلے میں کیا نیت ہو، اس چیز کی حفاظت کے لیے یا اس کو فروخت کرنے کے لیے یا اس کو اپنی ملکیت میں لانے کے لیے، اس سے قطعی نظر عربی زبان میں لقطہ کے معنی کیا ہیں؟ کوئی چیز گری پڑی ہو زمین سے اٹھا لینا. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا، ان کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا. کسی نے کہا کہ قتل کر دو، اقتلوا یوسف، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. اس میں سے ایک بھائی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. السَّيَّارَةِ ہاں کار، ہاں ہرن، گروہ، قافلہ، قافلے کو بولتے ہیں سیارہ. ان کے بھائیوں نے کہا کہ القوہ فی غیابت الجب. الجب کنواں، البئر کے معنی بھی کنواں. الجب ایسے کنویں کو بولتے ہیں جس میں کچھ خشکی بھی ہو، آدمی اتر سکے، سیڑھیاں وغیرہ یا کچھ پتھری علاقہ حصہ وغیرہ. تو کہا کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. قافلے والے آئیں گے، گری پڑی چیزیں اٹھا کے لے کے جائیں گے.
لقطہ. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی حصے سے بیان فرمایا. زندگی کو ابتدائی سے بیان فرمایا سورہ قصص میں، کسی اور جگہ میں ایسا نہیں ہے، ابتدائی سے، آغاز سے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو معلوم ہے نا بچوں کو خوب سے خوب مار دیا گیا، معلوم ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ایک صندوق میں آپ کو رکھیں اور دریا کے حوالے کر دیں، اور آپ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، کہا کہ ہم نے اس کی ماں میں وہی کر دی، بات ڈال دی کہ وہ دودھ پلاتے رہے اپنے بچے کو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر بچے سے متعلق ڈر شروع ہو جائے، کیا ہوگا نہیں معلوم، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم اس کو دریا میں ڈال دیں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اسے تمہاری طرف لوٹانے ہی والے ہیں، لوٹا کر ہی رہیں گے. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی دریا میں ڈال دیا گیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، یعنی کوئی چیز گری پڑی تھی، وہ چاہے وہ سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، تو گویا کہ ایک چیز جا رہی تھی، کوئی صندوق تھا، شاید مال کے حریص تھے وہ لوگ، دیکھا کہ کچھ ہوگا اس میں، گئے لپک کے اس کو پکڑ لیے، اس کو لے کر آئے. فَالْتَقَطَهُ، قرآن کی تعبیر دیکھ رہے ہیں، تعبیر دیکھ رہے ہیں قرآن کی. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ بے یار و مددگار چیز، اس کا کوئی مالک ہے لیکن اس سے وہ چیز فوت ہو گئی ہے، اس سے وہ چیز گم گئی ہے. وہاں یوسف کسی کے فرزند ہیں، وہ آزاد گھرانے کے، لیکن وہ ملتقط ہیں، وہ ایک جگہ ڈال دیے گئے ہیں، کسی کی گمشدہ چیز ہیں وہ. اور یہ بھی فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 7 اور 8 میں کہا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. بات یہاں تک واضح ہوگی آپ کو؟ جی. یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتلاؤں کہ جو کتاب ہے اللقطہ، کیا ہے؟ لام پر ضمہ اور قاف پر فتحہ، بفتح القاف، قاف ساکن نہیں ہے. اللقطہ نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ اللقطہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک اس کو اسم فاعل کہا گیا، کیا کہا گیا؟ بعض لغوی لوگوں نے کہا یہ اسم مفعول ہے، لیکن اسم مفعول زیادہ صحیح نہیں ہے. اللقطہ تو جب بولتے ہیں تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل. کتاب اللقطہ جب بولتے ہیں یعنی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اٹھانے والے کے سلسلے میں اسے کتنی معلومات ہونی چاہیے، اٹھانے والے کو کون سی چیز اٹھانا ہے، کون سی چیز نہیں اٹھانا ہے، اٹھا کے کیا کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے تو کتنے سال تک، ملکیت میں لانا ہے تو کب لانا اپنی ملکیت میں، اعلان کرنا ہے تو کب تک اعلان کرنا ہے، کون سی چیز کا اعلان کرنا، کون سی چیز کا اعلان نہیں کرنا، اس سے متعلق پورے مسائل اللقطہ. بات واضح ہوگی آپ کو؟ عربی زبان میں جب فعالہ تو کیا ہے؟ اس وزن پر جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں؟ اسم فاعل کے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہُمَزَہ حامس کے معنی میں، ہُمَزَہ اسم فاعل، جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، جو لوگوں کے کا ٹھٹا اڑاتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کی جو ایک طرح کی تمثیل کرتا ہے، لوگ کیسے چلتے چل کے دکھاتا ہے، آنکھوں سے، زبان سے، کسی کے عیب جو ہی کرتا ہے، وہ ایک اسم فاعل ہے. وہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھی بات سمجھ میں آئی؟ تو اللقطہ تو ہے کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو بڑے بڑے لغویین ہیں، جیسے امام خطابی، معروف عالم دین، 388 ہجری سنہ وفات ان کا، بہت معروف محدث لغوی امام خطابی رحمہ اللہ، اور ایک معتزلی ہی ابو القاسم الزمخشری،
538 ہجری سن وفات ان کا، الفائق ان کی کتاب ہے فی غریب الحدیث۔ پھر اسی طرح سے دیگر لغویین بھی، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کے نام گنوائے ہیں، خلیل بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 527، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 527 میں اس کی اس کا تلفظ کیا ہے صحیح سے پڑھنے کا، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ بس ایک چونکہ علمی طبقہ ہے، اس حد تک میں نے یہ باتیں بتلائی ہیں۔ اس کو جن لوگوں نے مفعول کہا ہے، اسم مفعول، تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اسم مفعول ہو تب بھی وہ اسم فاعل کے معنی میں اس لیے لیا گیا ہے کہ کوئی چیز ہو، ایک ہوتا ہے فعل جو اٹھانے کا کام ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے لاقط اٹھانے والا، ایک ہو جو مفعول بھی، جو چیز پڑی ہوئی ہے جس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے اسے اسم مفعول کہا تو اسم فاعل کے معنی میں اس اعتبار سے وہ آیا ہے کہ وہ ہے تو مفعول بھی، لیکن وہ چیز لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لوگ آتے ہیں اس کی طرف، کوئی چیز گری پڑی ہے تو فاعلین آنا شروع ہو جاتے ہیں، اٹھانے والے آنے شروع ہوتے ہیں، تو کثرت کی وجہ سے اس کو اسم فاعل کے معنی میں لیا گیا۔ بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی چلیے انشاءاللہ اب یہاں سے اس کو آپ الفاظ میں لکھیے۔ یہ تو لغوی معنی تھا، لغت میں اس کا کیا معنی، اللقطہ کا۔ اصطلاح میں فقہاء جب اسے شرعی معنی میں لیتے ہیں اللقطہ، اس کے کیا معنی ہیں، تو اس کا معنی یہ مراد لیا گیا ہے کہ یہ لکھیے اس کو آپ الفاظ میں، اس کو الفاظ میں لکھیے۔ اللقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر گری پڑی دستیاب ہو اور اس کا مالک معلوم نہ ہو، اور اس کا مالک معلوم نہ ہو۔ محترم مال، المال المعصوم بولتے ہیں، المال المعصوم یعنی محترم مال، اس کا کوئی مالک ہے، گمشدہ چیز، گری پڑی چیز، اس کا مالک کون ہے نہیں معلوم، تو ہی المال المفقود من صاحبہ، یہ ایک ایسے مال کو بولتے ہیں جس کا مالک کون ہے نہیں معلوم، جس کا مالک کون ہے نہیں معلوم۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللقیط۔ اللقیط اس بچے کو بولتے ہیں جو بچہ گمشدہ ہے۔ اللقیط کس کو بولتے ہیں؟ تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے ایک ہیں مسروق، کیا نام ان کا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مسروق ابن الاجدع، مسروق ابن الاجدع کبار تابعین میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، مخضرم، جاہلیت کا دور بھی پایا تھا انہوں نے، آپ علیہ السلام سے ایمان کے حالت میں نہیں مل پائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے کو آئے تھے وہ، جب وہ آنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نام پوچھا تو کہا کہ میں مسروق ابن الاجدع ہوں، الاجدع۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الاجدع تو شیطان کا نام ہے، تم مسروق ابن عبد الرحمن ہو، مسروق ابن عبد الرحمن ہو، ایسے کہا تھا ان کو، مسروق کو رحمہ اللہ۔ مسروق اسم مفعول، ان کو مسروق اس لیے نام پڑا کہ بچپن میں وہ چوری ہو گئے تھے، وہ گم گئے تھے، کسی نے اٹھا کے لے کے چلا گیا تھا ان کو، پھر دوبارہ ان کے گھر والوں کو ملے تو بولے کہ مسروق، مسروق نام پڑ گیا مسروق، کبار تابعین میں سے۔ حدیث کی کوئی کتاب ان کے نام سے خالی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ مسروق ابن الاجدع رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے، ان کی کنیت تھی ابو عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے خاص تلمیذ، بلکہ ان کو بیٹا بنا لیے تھے، منہ بولا بیٹا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، تبنی۔ چلیے، اللقطہ اس کی تعریف کیا ہے اصطلاحی لفظوں میں؟ علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّهَا الْمَالِ السَّاقِطُ لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ، لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ۔ علماء احناف کہتے ہیں کہ ایک ایسا مال ہے جو گرا پڑا ہے،
اور اس کا مالک کون ہے نہیں معلوم۔ علماء مالکیہ کہتے ہیں رحمہم اللہ مال معصوم عرض للضیاع، ایسا مال، محترم مال جو ایسی جگہ میں پڑا ہے ضائع ہو سکتا ہے، اور اسلام ہے کہ ضائع ہونے سے بچاتا ہے اس مال کو تاکہ مالک تک پہنچ جائے۔ مالک نہیں آ پا رہا ہے تو جس نے اٹھایا ہے ایک زمانے کے بعد، ایک وقت کے بعد، وہ کیا وقت ہے آگے بولیں گے کتنا وقت ہے، وہ پھر اس کو اپنے کنٹرول میں اس مال کو لے لے، اپنی ملکیت میں لے لے۔ علماء شوافی، علماء حنابلہ، انہوں نے بھی لگ بھگ ملتی جلتی یہی تعریف کی ہے۔ احادیث کی یہ جو کتابیں ہیں جس میں اللقطہ کے مسائل ہیں، دو لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو لفظ۔ ایک لفظ ہے اللقطہ، ایک ہے الضالہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے، اللقطہ جب بولتے ہیں تو ہر وہ چیز جو اس کے مالک سے کھو گئی ہے، کہیں گری پڑی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللقطہ۔ لیکن وہی چیز اگر جانور کی شکل میں ہو تو اسے الضالہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ضال ووال، ضاد سے، ضاد گمشدہ چیز، الحکمت ضالۃ المؤمن ہے نہیں سنن ترمذی میں؟ تو الضالہ کا اگر وہی چیز جانوروں سے متعلق ہو، کسی کی بکری گم گئی ہے، کسی کا اونٹ گم گیا ہے، کسی کا بیل یا کسی کی گائے گم گئی ہے، اس کو کہتے ہیں الضالہ۔ اور پھر جانوروں سے الگ کوئی چیز ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللقطہ۔ اور وہی چیز جانوروں سے متعلق ہو تو الضالہ۔ جی، اس کا جو بنیادی معاملہ ہے یہی کہ اسلام ہر ایک کے مال کی حفاظت کرتا ہے، مالک کی، کہ اگر اس کا مال کہیں گر گیا ہو تو آئے تو اسے وہ مال مل جائے، پھر وہ مال ضائع نہ ہو، کوئی اس کی حفاظت میں لے لے۔ تو پھر اس کی شروط، اس کے تعلق سے مسائل کیا ہیں، تفصیلی طور پر انشاءاللہ آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ چلیے یہ ورق نکالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز سے قبل اللقطہ، اس سے متعلق جو لغوی اور اصطلاحی معنی تھا وہ معلوم کرنے کے بعد اس موضوع سے متعلق جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، اس کو ایک ایک مسئلہ لے کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس مسئلے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اس حدیث کو پڑھ لیں گے۔ حدیث دیکھیں ایک مرتبہ، دو حدیثیں ہیں، دو حدیثیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کو پڑھیں گے باذن اللہ۔ اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں، یہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے ہیں، تقریباً مسائل ان دو حدیثوں کے اندر آ چکی ہیں، اس طرح سے کہ میں نے نماز سے قبل جن علماء کے نام لیے تھے جنہوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک کتاب اللقطہ کے نام سے، امام بخاری، امام مالک، ان سے قبل امام شافعی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، تو انہوں نے اپنی اپنی ان حدیث کی کتابوں میں جو اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، کتاب اللقطہ، بس یہ دو حدیثیں اور مزید کچھ حدیثیں لا کر کے پورے مسائل مستنبط کی ہیں، تو یہ دو حدیثیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چلیے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ پہلی جو حدیث ہے اسے امام بخاری نے رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن عباس، یہ بصرہ کے عالم ہیں، بڑے عظیم عالم دین، وہ اپنے استاذ سے روایت کرتے ہیں، قال حدثنا عبد الرحمن، یعنی عبد الرحمن ابن مہدی،
معروف عالم دین بصرہ کے، 198 ہجری سن میں وفات ہے ان کا۔ قال حدثنا سفیان یعنی الثوری، سفیان ابن سعید الثوری، عن ربیعہ، یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، ربیعۃ الرائے کے نام سے معروف ہے۔ نام سنا آپ لوگوں نے ان کا؟ ربیعۃ الرائے۔ یہ الرائے سے مراد اس دور میں پرانی بات ہے، وہ مسلمانوں میں منہجی طور پر 2 طرح کے لوگ تھے، ایک اہل الحدیث، ایک اہل الرائے، تو یہ انہی میں سے تھے، لیکن سلف کی طرف منتقل ہو گئے، سلف سے پھر سلفی نقطہ نظر سے جو ہے استدلال کرنے لگے، اہل الحدیث میں سے تھے، لیکن وہ نام ان کے ساتھ جڑ گیا، حالانکہ یہ اسے سخت نفرت کرتے تھے۔ 136 ہجری سن وفات ہے ان کا، مدینے کے علماء میں سے، امام مالک کے استاذ رحمہ اللہ، امام مالک سے پہلے مدینے میں انہی کا زیادہ چرچا تھا، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔ ان کے والد بھی بڑے معروف آدمی، لیکن کچھ من گھڑت واقعات بھی ان کے والد کے ساتھ جڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں قال حدثنی یزید مولا المنبعث، یہ بھی مدینے کے علماء میں سے، اور وہ صحابی رسول زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ورضا۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ چلے گئے تھے۔ یہ جوہینہ ایک قبیلہ ہے، معلوم ہے کو جوہینہ، مدینے کے اوپر کا حصہ، وہاں سے لے کر کے تبوک کے قریب تک پورا پھیلا ہوا علاقہ۔ ینبوع معلوم ہے آپ کو، ایئرپورٹ بھی ہے وہاں پہ، وہ اس کی بڑی بستی ہے، کافی بڑا علاقہ جوہینہ، بہت بڑا قبیلہ بکھرا ہوا، انہی میں سے ہی یزید ابن زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عما یلتقط۔ جاء اعرابی، یہ اعرابی کون ہے؟ اس معاملے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق جتنے طرق ہو سکتے ہیں سب جمع کیا آپ نے فتح الباری میں، اور آخر میں کہا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے یہ نام مل ہی گیا۔ ان کے الفاظ ہیں ثم ظفرت بتسمیتہ، اس طرح سے لکھتے ہیں، پھر ان کا نام کیا تھا، میں بالآخر پہنچ گیا، مجھے معلوم ہو گیا، ان کا نام تھا عقبہ، سوید ابن عقبہ، سوید ابن عقبہ الجوہنی رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی سن ولادت، ان کا سن وفات، وہ کہاں تھے، کیا ہوا، واللہ اعلم، اس تعلق سے تفصیلی معلومات نہیں مل سکی۔ بہرحال جاء اعرابی، ایک دیہاتی آئے اللہ کے رسول کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ سے پوچھنے لگے کہ جو چیزیں گری پڑی رہتی ہیں اس سے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ وہ عام چیزیں نہیں تھیں، وہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، وفی روایت عند مسلم، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، عن یزید مولا المنبعث انه سمع زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطات الذهب اب الورق، سونا یا چاندی سے متعلق سوال تھا، وہ صحیح بخاری کو اس روایت میں واضح نہیں ہے، صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ سوال کس سے تعلق تھا، سونا یا چاندی سے۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام عرفها سنتاً، 1 سال تک لوگوں میں اس کا تعارف کراتے رہو، ثم احفظ، پھر حفاظت کرو، عفاصها، اس کے عفاص کو، وعاءها، عفاصها یعنی وعاءها، اس کی جو سرہ یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، جو تھیلی ہے اس کی تھیلی کو۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دینار، درہم، آج کے دور کے اعتبار سے روپیوں پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سکوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو ایک طرح کا تھیلا ہوتا تھا وہ سرہ، اس میں وہ ڈال کر کے اس کو باندھ دیتے، اور بنا کے لائیں ماشاءاللہ ہمارے سعد، بڑی مخلصانہ محنت ہے ان کی، دعا کیجیے ان کے لیے رحمہ اللہ، بارک اللہ فی، بہت محنت ہے ان کی ماشاءاللہ پورے پروگرام کو یہ کرنے کی۔ تو ایک ماڈل انہوں نے تیار کیا، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں عفاص یا وعاء، عفاصہا، عفاصہا، اس کو عفاص بولتے ہیں۔ یہ کبھی لکڑی کی ہوتی ہے،
کبھی کپڑے کی، کبھی چمڑے کی، مختلف چیزوں سے بنی ہوئی، تو اس کو بولتے ہیں عفاس۔ تو اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو، یہ جو چیز ہے وکاء اس کی وکا کی حفاظت فرما، تو وکا اس کو بولتے ہیں جو اس باندھا جاتا ہے۔ لیکن اہل عرب ایسے نہیں باندھتے تھے، نہیں باندھنے کا طریقہ نہیں بول رہا ہوں، ایسی یہ جو ڈوری اس کو وکا نہیں بولتے، یہ عفاس، تو اس کو ایسے نہیں باندھتے تھے بلکہ اس کے اوپر ایک کپڑا رکھتے تھے اس طرح سے، تو یوں باندھتے تھے، تو گویا کہ یہ ایک خاص طرح کی چیز ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام عفاس اور اس کی وکا، ان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کا ایک ہوتا ہے، مجھے یہ رنگ پسند ہے، مجھے اس طرح کی چیز پسند ہے، تو صرف ڈوری نہیں، ڈوری عام ہوتی ہے، لیکن اس کا جو وکا ہوتا ہے، اس کے منہ کو باندھنے کے لیے اس کے اوپر جو اڑایا جاتا ہے وہ ایک الگ کپڑا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام احفظ عفاصها ووکاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، اگر اس کا مالک آ جائے اور آپ کو خبر دے دے اس کی کیا تفصیلات ہیں، شرائط کیا ہیں، کیا صورتیں ہیں اس کی، آگے انشاءاللہ اس کو دے دو، بصورت دیگر فاستنفقها، خرچ کرو، فاستمتع بها، اس کو آپ اپنی تحویل میں لو، اپنی ملکیت میں لو اور اس کو استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا گیا علیہ السلام فضالۃ الغنم، دیکھا نا آپ نے، اللقا تھا جو بھی چیز گری پڑی ہو، گمشدہ چیز، لیکن اسی چیز کا تعلق اگر حیوانات سے ہو تو اس کو ضالہ کہتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آپ کو؟ انہی گری پڑی گمشدہ چیزوں جو مالک سے فوت ہو چکی ہیں، مفقود ہیں، ان کا تعلق اگر حیوانات سے ہو تو اس کو ضالہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فضالۃ الغنم، قال لک او لاخیک او للذئب، یا تو تم لو، تم نہیں لیں گے، کوئی اور بھائی آ کے لے گا تمہارا، وہ بھی نہیں لے گا تو بھیڑ آ کے کھائے گا اس کو۔ ظاہر بات ہے اس کا تعلق شہروں سے نہیں ہے، ایسی جگہوں سے ہیں، الخریبہ، خریبۃ الدیار، اجڑے ہوئے جگہیں، جنگل، غیر آباد بستیاں، وادیاں، یہاں سب نہیں، بھیڑیا کہاں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ او للذئب، پھر قال ضالۃ الابل، الابل الجمل الناقہ کو ملا کر الابل، الجمل مذکر کو، الناقہ یا البعیر مؤنث کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں نا مرد عورت انسان، تو انسان ایک جو جنس کی ایک بولتے ہیں، اس طرح سے الابل تو دونوں کو ملا کے، افلا ينظرون الى الجمل نہیں، تو پھر صرف ایک خاص ہو جائے گا الى الابل۔ قال ضالۃ الابل، دیکھو فتمعر وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمرت وجنتا، آپ کے جو گال تھے یعنی سرخ ہو گئے اللہ کے رسول کے غصے کی وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کا، اس لیے کہ یہ بھی کوئی سوال کیا، سوال کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں کر رہا ہے، وہ آدمی جو جنگلوں میں رہتا ہے، اعرابی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے اونٹ کے بارے میں، اونٹ بڑا جانور ہے، مضبوط جانور ہے، اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا، خود کھا لے پی لے گا، اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی اسے جا کے پلائے کھلائے، اسے پکڑ کے لے کے جائے، کوئی حملہ کرنے آئے تو اسے کوئی بچانے کے لیے آئے، کوئی ضرورت نہیں، تم رہتے ہو زندگی بھر اس کے ساتھ اور تم اس کے متعلق پوچھتے ہو۔ اس ناحیے سے اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوئے۔ فتمعر وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لک ولها معها حذاؤها، حذاء اس کے جوتے کہہ کر کے یہ بولنا مراد ہے کہ وہ ایک لمبا فاصلہ طے کر لے سکتا ہے، وہ از خود چلا جا سکتا ہے، اس کو کوئی کھینچ کے لے کے جائے اس کی حاجت نہیں ہے، وہ خود جا سکتا ہے۔ وہ معها حذاؤها وسقاؤها، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایسا پانی کا ایک نظام رکھا ہے، کافی لیٹر پانی پی لیتا ہے، خود پی لیتا ہے، اور اس کے معدے میں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، محفوظ بھی رکھتا ہے، کہیں جائے پانی نہ ملے تو اس پانی کو نکال کے خود پیتا ہے وہ اندر ہی سے، حتیٰ کہ لوگ جب اسے جب نہر کی بات آتی ہے اس کو جب نہر کرنا ہو کھانے کے لیے
تو بیابان کے لوگ اس کا گوشت کھاتے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تو اندر سے پانی نکال لیتے، صاف شفاف. سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے. حذاؤها وسقاؤها ترد الماء، پانی کے پاس خود ہی چلا جائے گا پانی کے پنگھٹ پر وہ. وتأكل الشجر، اس کے کھانے پینے کا معاملہ اس کے اپنے بس میں اللہ نے رکھا ہے، درختوں کے پتے خود ہی لے لے گا وہ. تو پھر اس کو آپ واللہ اس معنی میں کہ وہ مل گیا تو کیا کریں، لے لیں آپ، ایسا نہیں. اللہ کے رسول نے غصہ کیا علیہ السلام. چلیے ایک حدیث ہے اس کا جو تتمہ ہے یہ صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا علیہ السلام یعنی اللقطہ، اللقطہ نہیں بولنا، قاف ساکن ہے، قاف متحرک ہے بفتح القاف. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا عن اللقطہ الذهب او الورق فقال اعرف وکاءها، وکاء ابھی بولا نہیں میں آپ کو اوپر کا، اعرف وکاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، یعنی عرفها سنة، ایک سال تک اس کو لوگوں میں تعارف کراتے رہو. وہ کیسے سب تفصیلات آئیں گی. بصورت دیگر آپ خرچ کرو اپنے لیے. وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً، ہاں خرچ کرتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں تب بھی. وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً، وَدِيعَةً یعنی ودیعہ مانے الامانہ، الودیعہ الامانہ. وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عندك، تمہارے پاس وہ امانت، جب بھی اس کا مالک آ جائے، اس چیز کا مالک آ جائے، آپ نے خرچ بھی کر لیا ہے، یا تو وہ یا تو اس کا بدیل یا اس کی قیمت چکانی پڑے گی، دینی پڑے گی اس کو. فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْكَ، کسی طور پر بھی کبھی بھی آ جائے، آ کے یوں ہی لے لے، نہیں لینے کے شرائط بھی ہیں، وہ بھی اتنے کٹھن ہیں، وہ آگے بتلائیں گے انشاءاللہ، تاکہ مال ضائع نہ ہو، کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. وہ مالک ہے تو اس کو ملے گا، نہ ہو تو پھر وہ کسی کا مال کیسے لے کے جائے گا. تو بس اسلام مال کے ضیاع سے، اس کے فوت ہونے سے یعنی ایک حرص پیدا کراتا ہے ہمارے اندر کہ ہم تعاون کریں کسی کے ساتھ، کہ اس کے مال کی حفاظت کریں. مال خود بخود خراب ہو جائے ہم استعمال میں لا لیں، اس کا مالک آ جائے، کب لوٹائیں گے، کیسے لوٹائیں گے، کیا شروط، تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ. چلیے دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں. قال الامام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ان کی جو الصحیح ہے، المسند الصحیح، الجامع المسند، اس میں ایک کتاب ہے کتاب اللقطہ، آپ نے بھی وہ کتاب لکھی ہے. اس کہتے ہیں وقال حدثنا محمد بن بشار، یاد آ رہا نام ان کا، محمد بن بشار کا، میں بولا تھا محمد بن بشار البصری، اپنی والدہ کی وجہ سے بصرہ کے باہر نہیں جا سکے، بتلایا تھا نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں لکھا کہ جو ہے کتب الی محمد بن بشار، محمد بن بشار نے مجھے لکھا ہے، احادیث روایت کی، مجھے لکھ کر کے بھیجی مجھے. بڑے عظیم عالم تھے، 252 ہجری سے وفات ہے ان کا. قال حدثنا محمد بن جعفر، غندر کے نام سے معروف ہیں، کس نام سے؟ غندر محمد بن جعفر، 192 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں قال حدثنا شعبہ بن الحجاج العتکی، شعبہ رحمہ اللہ کے ربیب ہیں یہ محمد بن جعفر، یعنی ان کی پرورش انہوں نے کی ہے شعبہ نے رحمہ اللہ. یعنی تحویلاً ایک اور سند سے اس حدیث کو لا رہے ہیں. وقال حدثني ابو بکر بن نافع، ابو بکر، نافع ان کے والد کا نام نہیں ہے، نافع ان کے پردادا کا نام ہے. ان کا نام محمد ابن احمد ابن نافع. یہ نافع معروف، معلوم ہے نا، عبداللہ بن عمر کے ایک تلمیذ تھے نافع، ابو عبداللہ المدنی، نام سنا آپ لوگوں نے، نافع رحمہ اللہ، 117 ہجری سے وفات ہے ان کا. بڑے عظیم عالم دین، بربر کے، بربر معلوم ہے آپ کو، لیبیا، جزائر، مغرب، جو نائجیریا وغیرہ ہے، ان سب علاقوں کو بربر بولتے ہیں. تو وہاں کے ہی عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ امتناناً کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان جیسا تلمیذ عطا فرمایا ہے. نافع رحمہ اللہ ان کے پڑپوتے ہی ہیں ابو بکر. امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا ادری اسمہ اشتہر بکنیتہ، اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ان کا نام بتلائے ہیں محمد، واللہ اعلم. 235 ہجری سے وفات ہے ان کا. قال حدثنا ابو بکر بن نافع واللفظ له، آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں
وہ انہی کے طریق سے بالضبط لیے گئے ہیں. دیکھیے قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ بن الحجاج عن سلمہ بن کہیل. ہمارے اردو زبان میں عربی ناموں کی بہت بگاڑ کے بولے جاتے ہیں. اس میں سے بھی ایک نام یہ بھی سلمہ. ہم لوگ لام کو ساکن کر دیتے ہیں, لام متحرک ہے, سلمہ ہے, سلمہ نہیں. ہاں جی, بڑے عظیم محدث ہیں یہ, سلمہ بن کہیل. اور وہ کہتے ہیں قال سمعت سوید بن غفلہ. سوید بن غفلہ کبار تابعین میں سے ہیں, اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے باحیات علیہ الصلوۃ والسلام, ملاقات نہیں ہو سکی. یہ مدینے کو اس وقت پہنچے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے صحابہ فارغ ہوئے تھے, اس وقت پہنچے. ایسے عجیب عجیب حادثات ہیں. ایک تھے قیس بن ابی حازم, نام سنا آپ لوگوں نے, کبار تابعین میں سے, مخضرم ہیں, کتب ستہ کی روات میں سے. وہ کہتے ہیں کہ میں طریق ابھی راستے میں تھا, میں مدینہ پہنچ ہی رہا تھا, مجھے پہلے سے خبر مل گئی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگ تو ایسے تھے مدینہ پہنچے تو آپ کا انتقال ہو گیا تھا, آپ کے جسد اثر رکھا ہوا تھا, دیکھا انہوں نے. سبحان اللہ, ایسے ایسے بھی حالات ہیں. ہاں, نصیب کی بات ہے صحابی ہونا. جی بہرحال وہ کہتے ہیں سمعت سوید بن غفلہ قال خرجت انا وزید بن سوحان وسلمان بن ربیعہ. زید بن سوحان یہ بھی تابعی ہیں, بلکہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی زندگی سے متعلق بہت کم معلومات ملے ہیں, زیادہ معلومات نہیں مل سکے ان کے تعلق سے. سلمان ابن ربیعہ بڑے معروف, بہت معروف عالم دین, سلمان ابن ربیعہ. سلمان الخیل کے نام سے معروف ہیں یہ, یعنی میدان جہاد میں انہوں نے جو جوہر دکھایا, سلمان الخیل کے نام سے معروف. آرمینیا میں انتقال ہوا ان کا عثمانی دور میں. آرمینیا جانتے ہیں, ایران کے اوپر آذربائیجان, اس کے اوپر آرمینیا, جہاں یاجوج ماجوج وغیرہ کی جو دیوار سے متعلق جو صد کی جو بات آتی, تو آرمینیا میں انتقال ہوا ان کا. میدان جہاد میں وہاں تک چلے گئے تھے وہ جہاد کرتے ہوئے. بہرحال بڑے عظیم عالم دین, قاضی, کوفہ کے سب سے پہلے قاضی علی بن عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ. سلمان ابن ربیعہ یہ بھی کبار تابعین میں سے کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غزوہ میں گئے تھے, ایک یہ ملا ان کو, سوت کیا بولتے ہیں اس کو, ایک کوڑا ملا ان کو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جیسے ہی لے لیا, زید ابن سوحان اور سلمان ابن ربیعہ نے کہا کہ منع کیا, نہیں چھوڑ دو اس کو, پتہ نہیں کس کا ہے یہ. میں نے کہا اللہ ولکنی اعرفہ, میں اس کو لوں گا, البتہ میں اس کا اعلان کروں گا, میں لوگوں میں تعارف کراؤں گا, پوچھوں گا یہ کس کا ہے. فإن جاء صاحبہ, اس کا مالک آ جائے تو دے دوں گا, پھر نہیں ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. فاستمتعت بھی. قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضى لي انی, یہ جو غزوہ گئے تھے غالباً جو عراق کا اوپر کا جو حصہ ہے وہاں پر, کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کر دیا تھا کہ میں اس سال حج کو جاؤں. حج کو گئے, حج کو جانے کے بعد عراق سے حج کو جائیں گے تو پہلے مدینہ آتا ہے, بعد میں مکہ. مدینہ سے ہوتے ہوئے آئے تو مدینہ میں بڑے بڑے علماء تھے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہما, بڑے بڑے علماء, اللہ کے رسول نے ان سے علم لینے کا, قرآن سیکھنے کا, فقہائے صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا ابی بن کعب کا رضی اللہ عنہ. ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس کوڑے سے متعلق آپ کو بتلایا, اور یہ بھی بتلایا کہ میں لے لیا تھا, اپنی تحویل میں لے لیا اس کو, البتہ میرے ان دونوں ساتھیوں نے روکا مجھے, میں مصر رہا اس کو لینے پر. اب فیصلہ آپ فرمائیں کون حق پر ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہما, یہ صحابہ کا مزاج, نوٹ کرنے کی بات ہے, یہ صحابہ کا مزاج ہے. صحابہ سے جب بھی جس نے بھی سوال کیا, صحابی اپنی بات کو منصوص پیش کرتے تھے استدلال کرتے ہوئے. کسی نے کچھ پوچھا, ہاں اللہ کے رسول سے میں نے سنا, ہاں ایک قضیہ تھا, ایک معاملہ ہوا تھا, اس تعلق سے بھی یہ بات آئی تھی, ہاں کر لو, ہاں ہو سکتا ہے, ایسے نہیں, آخری صورت میں, ورنہ نہیں کرتے تھے. دیکھو ابی بن کعب نے کیا کہا رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں انی وجدت السرہ, دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک معاملہ ہوا تھا, مجھے ایک تھیلا ملا سرہ, اس میں 100 دینار تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. میں اللہ کے رسول کے پاس آیا علیہ الصلوۃ والسلام, آ کر کے میں نے جیسے ہی سارا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا, عرفہ حولا, آپ نے کیا کہا, عرفہ کیا کہا,
حولن. کیا معنی حول؟ ہاں حول کے معنی کیا؟ سنتن کے معنی؟ عامن کے معنی؟ کوئی فرق ہی نہیں دنوں میں ہے. ہاں ہاں ایک ایک بولیں, ایک ایک بولیں. ایک سال گزرنے کو. اور سنتن کتنے سال گزرنے کو بولتے ہیں؟ صرف سال گزرنے کو. اور یہ ایک سال گزرنے کو. عربی زبان بہت مالدار زبان, بہت وسیع زبان ماشاء اللہ. قرآن میں سنتن, عامن, حول سب آئے ہیں. سنتن سال بولتے ہیں یعنی زندگی میں انسان کے مشاکل آتے ہیں, پریشانیاں. ان الانسان لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشاکل میں رکھا ہے, ایک کے بعد دوسری مشکل, ایک کے بعد دوسری پریشانی. تو سنہ یہ اس کو قید سالی کے لیے بھی بولتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں زیادہ تر مشاکل آتے ہیں, اسی لیے عام طور پر کہا جاتا ہے سنتن سال. عام سال کے اچھے دنوں کو بولتے ہیں. اچھے دن گزرنے تو اس کو عام بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مشاکل سے خالی ہو تو. اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلنا نوحا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 سنہ. نہیں کہا اللہ نے الف سنۃ الا 50 عاما. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الف سنۃ 1000 سال, اس میں 950 سال. تو 1000 سال جو تھے ان کے وہ سنہ کہا اللہ نے. مشاکل, صبر, پریشانیاں, قوم سے مواجہت. لیکن نبوت سے پہلے کا جو معاملہ تھا عام, ایسے مشاکل نہیں تھے ان میں. اسی لیے اللہ نے کہا فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. اور حول کہتے ہیں اب جو حادثہ ہوا یہاں سے لے کر کے جو ایک سال شروع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حولان. حول زکوٰۃ رمضان سے رمضان نے جب ہو تب, شوال سے ہوتا ہے شوال, ذوالقعدہ سے ذوالقعدہ, ذوالحجہ سے ذوالحجہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حول عدت کے جب مسائل اللہ نے بیان کیا قرآن میں سورہ بقرہ میں, تو اللہ نے عدت گزارنے کو حول, پہلے باب میں وہ منسوخ ہو گیا مسئلہ, ہو حول کہا اللہ تعالیٰ نے. تو حول سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس دن آپ کو یہ مال ملا آپ تعارف کرواتے رہیے حولن کہا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام. عرفھا حولن, یہاں سے ایک سال, پچھلے رمضان سے نہیں. اب رمضان گزر گیا وہاں سے ایک سال, یا محرم گزر گیا وہاں سے نہیں, ابھی تو ذوالحجہ ختم ہونے والا ہے. تو کون سے سال کا حساب کریں گے؟ اب سے عرفھا حولن. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ ایک چوتھا لفظ بھی آتا ہے سال کے لیے, حجج. حجج 8 حجج. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سسر نے, وہ جو بھی ہے رہنے دیں, انہوں نے کہا کہ 8 سال ہمارے پاس بطور مہر کے کیا کرو, خدمت کرو. تو 8 حجج کہا سورہ قصص میں. حجج ایک عبادت حج کو بنیاد بنا کر کے 1 سال مقرر کرنا, اس حج سے لے کر کے آنے والے سال کے حج تک. تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام, یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ آپ نبوی زبان افصح اللسان آپ کی, آپ نے جھٹ سے کہا عرفھا حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها. میں 1 سال تک برابر اعلان کرتا رہا لیکن ایسا کوئی شخص ملا ہی نہیں جو اس کو پہچان سکے. پھر میں آیا اللہ کے رسول کے پاس علیہ السلام, پھر آپ نے یہی کہا عرفھا حولا, پھر فعرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيت. یہی بات کہی انہوں نے. اللہ کے رسول کے پاس آئے تو پھر کہا علیہ السلام عرفھا حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها فقال احفظ عددها. ہمارے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها. پھر میں ایسے ہی کیا. اس حدیث کے روات میں ایک راوی ہیں سلمہ بن کہیل. کیا نام ہے؟ سلمہ بن کہیل, بڑے معروف عالم دین. ان کا کہنا ہے فلقیتہ بعد ذلك بمکہ. 1 سال کے بعد میں اپنے استاد سے ملا. ان کے استاد کون ہیں یہاں پر؟ کون ہیں؟ سوید بن غفلہ. ان سے ملا مکے میں اور کہتے ہیں لا ادری بثلاثه احوال او حول واحد. پتہ نہیں انہوں نے جو پوری حدیث جو مجھے سنائی تھی
اس میں 3 سال والی بات ہے کہ 1 سال والی بات ہے مجھے نہیں معلوم، یہ یاد نہیں مجھے. اب انشاءاللہ وہ 3 سال ہے کہ 1 سال ہے، کیا ہے تفسیر آگے بتلائیں گے انشاءاللہ. چلیے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. زندگی میں ہم کو ایسے بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں جس میں ہم کو لوگوں کی گری پڑی چیزیں، گمشدہ چیزیں، اس کا مالک ہو سکتا تلاش میں ہو، بھول کے چلا گیا ہو، تو ان چیزوں سے متعلق شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. ہم انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو لیتے ہیں باذن اللہ تعالی. پہلے اس مسئلے کو لیں گے جو چیزیں مطعومات میں سے ہیں، کھانے پینے میں سے، کھانے پینے سے جن کا تعلق ہے، یا وہ چیزیں جو معمولی درجے کی چیزیں، حقیر چیزیں، اگر وہ گر بھی جائے، گم بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی دوبارہ آ کے نہ دیکھے بھئی میری چیز کہاں پڑی ہے. ہوتا نہیں ایسے؟ پیسوں کی بھی بات لے لیں، 10-20 روپیہ کسی کے لیے 10-20 روپے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، کسی کے لیے 100 روپے بھی کوئی بات نہیں رہتی. تو کسی کے لیے کوئی چیز بہت بڑی، کسی کے لیے کوئی چیز معمولی، تو اس کا تعلق عادات اور عرف پہ جاتا ہے. عرف میں کیا ہے، وہ عام طور پر وہ چیز بڑی قیمتی مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی اس معاملے میں. تو چلیے مطعومات کو لیتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو چیز تافہ ہے، معمولی چیز، ردی چیز، کھانے پینے سے متعلق، پھل پھلاری، دیگر چیزیں جس کا مالک چھوڑ کے چلا گیا ہو. ہاں آپ کو اندازہ لگے کہ یہاں کسی نے چھوڑ کے گیا ہو، ایسی جگہ میں رکھے گیا ہے کہ یقیناً وہ واپس آئے گا. وہ اگر آپ کو اندازہ ہے تو پھر آپ نہ لیں اس کو، وہ فرائض میں سے نہیں ہے. لقطہ اٹھانا واجبات میں سے نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے. وہ اٹھانے کے لیے بھی باقاعدہ شرائط ہیں، آگے بتاؤں گا باذن اللہ. لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر ایسی چیز جو کھانے پینے سے متعلق ہو یا ردی چیز ہو، آپ یوں ہی اٹھا لیں اعلان کے بغیر، اس کو اپنی تحویل میں لیں، اپنے تصرف میں لیں، استعمال کر لیں، شریعت اس معاملے میں اجازت دیتی ہے، اعلان کی ضرورت ہے اس معاملے میں. دیکھو احادیث مبارکہ ہیں اس موضوع سے متعلق. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری نے رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں. ہاں جو میں نے کہا نہیں اہل علم کا اتفاق ہے کر کے، اس میں ایک کتاب ہے روضۃ الطالبین، نیچے ہے کتاب جامعہ کی لائبریری میں، روضۃ الطالبین 7 جلدوں میں، بڑی زبردست کتاب ہے امام نووی کی رحمہ اللہ. اس موضوع سے متعلق خاصا تفصیل سے لکھا آپ نے. اور ابن قدامہ رحمہ اللہ 620 ہجری سن وفات ہے ان کا، معروف حنبلی عالم موافق ابن قدامہ. انہوں نے المغنی میں اور علماء احناف میں سے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع علامہ کاسانی کی، علاء الدین ابو بکر الکاسانی رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے عظیم عالم دین ہیں. ان سبوں نے اپنی اپنی کتاب میں اس مسئلے کو یعنی متفق علیہ ہی مسئلہ لکھا ہے. تو یہ جو حدیث سنا رہا تھا میں آپ کو، امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے صحیح بخاری سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف حدیث مبارکہ ہے، لیکن موضوع سے جو تعلق ہے اس پہ دھیان دیجیے. ایک آپ کا جو گزر ہو رہا تھا، آپ نے ایک کھجور دیکھا، آپ علیہ السلام نے راستے میں جو کھجور دیکھا، آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا، اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے، کیونکہ آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کی آل سے مراد، آپ کی آل سے مراد وہی کون ہے اہل بیت؟ فاطمہ اکیلی ایک، حسن حسین، ازواج مطہرات، ان کو پہلے بتلائیے کیونکہ انہیں کو نکالا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی. تو ازواج مطہرات اور بنی ہاشم کے سارے مسلمان، تو یہ ان سب پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہ اوساخ الناس ہے، لوگوں کی مال کی گندگی ہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا، اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے تو میں اس کو ضرور کھاتا. وجہ دلالہ کیا ہے؟ وجہ شاہد یعنی آپ علیہ السلام نے اگر وہ صدقے کا نہیں ہوتا اور آپ کو اندیشہ نہیں رہتا تو آپ لیتے، کھا لیتے، اور اس کا اعلان کی آپ کو حاجت نہ تھی، اس اعلان کی ضرورت نہ تھی. ایسا نہیں کہا کہ وہ کھجور مل گیا ہوتا تو میں پہلے اعلان کر لیتا پھر میں کھا لیتا صدقے کا اس لیے میں نے چھوڑا. بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ نہیں کہا پہلے اعلان کر لیتا میں پھر کھاتا، ایسا نہیں کہا آپ نے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ صدقے کا نہیں ہوتا کہ تو پھر لاکلتھا، ایک ہی بات آپ نے کر دی علیہ السلام. ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں ای یجوز اکلھا وکذا من المحقرات یا من المحقرات وهو المشہور المجزوم به عند الاکثر. عام جو چیزیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں، لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوں، لوگوں کی نگاہ سے مراد عمومی طور پر، میری اپنی انفرادی مسئلہ نہیں، عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو کوئی لینے والا نہیں، اب یہ چیز تو کوئی لے کے نہیں جائے گا، یہ چیز تو کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا دوبارہ. ایسا کوئی معاملہ ہو تخمیناً بھی تو پھر وہ چیز لے لی جا سکتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب اللقطہ، انہی سے میں نے سارے احادیث لی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانقلب الى اہلی فاجد التمرہ ساقطة على فراشی فارفعها لآکلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقیها. میں کبھی اپنے گھر جاتا ہوں، میرے بستر پر کوئی کھجور دیکھتا ہوں، کسی نے لا کے دیا ہوگا ازواج مطہرات کو، اور ازواج مطہرات اللہ اکبر سبحان اللہ، یعنی یہ کیا بولتے ہیں اس کو، واقعی اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین کا انتخاب فرمایا رضی اللہ عنہ اجمعین. ایسی چیزیں وہ ہوس نہیں تھی ان کو کھانے پینے کی، موج مستی کی، تو یہ چیزیں رکھا کرتے تھے جب تک اللہ کے رسول نہ آ جائے، تعاقد کے لیے علیہ السلام آپ سے مسئلے کا صفایا کر لیتے، پھر کھانے پینے کا معاملہ ہوتا تو رکھے رہتے ایسے ہی. آپ علیہ السلام آتے کہتے کہ دل کرتا ہے کہ اٹھا کے کھا لوں، بھوک پیاس کا مسئلہ، اتنی حاجت ہونے کے باوجود کبھی میں اس کو ڈال دیتا ہوں ایسی ہی، اس لیے کہ صدقے کا نہ ہو، تاکہ کوئی دوسرا آ کے کھا لے جو جس کے لیے وہ جائز ہے، جو اس کا مستحق ہے. اس حدیث سے بھی یہاں ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ اس میں اعلان کی حاجت نہیں سمجھا آپ نے یوں ہی لیا اور اپنے کھانا چاہا، بس وہ جو وجہ تھی صدقہ کی اس وجہ سے آپ نے اس کو ڈال دیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بڑی طویل حدیث، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داؤد کی کتاب اللقطہ میں حدیث نمبر 1718، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو رحمہ اللہ. وہ حدیث کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر آئے، حسن حسین رو رہے تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما یبکیہما، کون سی چیزیں جو ان دونوں کو رولا رہی؟ قالت الجوع، کہا کہ بھوک کی وجہ سے. یہ باہر گئے تو ایک دینار ملا ان کو، یہ دینار لے کے گئے. اب دیکھیں عجیب معاملہ، یہ دینار لے کے گھر کو آئے، آنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کے کچھ آٹا لے کے آؤ. یہ گئے آٹا لینے کے لیے، آٹا لینے گئے تو یہودی کا دکان تھا، تعامل تھا ان سے. یہودی نے کہا، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو وقت کم ہے ہمارے پاس، پہلے دیر سے کلاس شروع ہوئی ہے، اس کو میں آپ کو ایسے سنا دیتا ہوں، حوالہ دے دیا ہوں میں آپ کو، آپ رجوع کیجئے اس طرف. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی جو تھا اس نے کہا کہ اچھا تم جو نبی ہیں محمد علیہ السلام کے داماد ہیں؟ تو کہا کہ نہیں آٹا لے کے جاؤ، دینار دے دیا واپس. ہو اب آٹا بھی مل گیا، دینار بھی مل گیا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دینار کے ذریعے سے گوشت لے کر آ جاؤ. جزار کے پاس گئے، گوشت لے کر کے آئے، پورا پکوان سب کچھ ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول کو دعوت دی علیہ السلام، اللہ کے رسول کو بلاؤ تاکہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کیا، کھانے سے پہلے ہم اس کو پوچھ لیں اللہ کے رسول سے علیہ السلام، تاکہ آپ کی مشارکت ہو اور آپ بھی اس میں حصہ بن جائیں، تو پھر اس کے حلال ہونے میں بات بالکل پکی ہے. اللہ کے رسول آئے علیہ السلام، بڑی دلچسپ حدیث ہے یہ. آپ علیہ السلام سے سارا قضیہ آپ کے سامنے رکھا گیا، ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. تو آپ نے کہا کلو بسم اللہ، آپ نے کہا کلو بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور کھاؤ. سب کھائیں. ابھی کھا ہی رہے تھے، اچانک ایک غلام آواز دینے لگا کہ میں اللہ کا اور اسلام کا حوالہ دیتا ہوں، میرا دینار گم گیا ہے، کسی کے پاس ہے کیا؟ آواز آئی ان کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً اس شخص کو بلایا اور بلا کر کے اس نے کہا کہ میرا دینار گر گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جو ہے اس غلام کو اندر لاؤ اور تم اس جزار کے پاس جاؤ. یا علی اذهب الى الجزار فقل له ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لك ارسل الی بالدینار ودرہمک علی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ فوراً جزار کے پاس جاؤ، جو دینار ابھی آپ نے دیا تھا نا اس کو کہو کہ دینار دینے کے لیے.
ہم وہ بعد میں معاملہ حل کریں گے. وہ دینار لے کر کے آئے, اس کو اس کا دینار واپس کر دیا. مالک آ جائیں, یعنی معمولی چیزیں ہوں, آپ نے کھا لی, کسی نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں, دیکھا کہ دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, چیز فاسد بھی ہو سکتی ہے, آپ نے کھا لیا, اچانک آ گیا, ارے میں کچھ رکھا تھا کہاں ہے, آپ دے دیجئے قیمت اس کی, وہ چیز ہے تو دے دیجئے یا قیمت دے دیجئے اس کی, لیکن اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں اس کے استعمال میں. یہ نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ وہاں اعلان کی ضرورت نہیں, وہ حاجت نہیں, آپ کھا لیں, وہ پوچھے تو آپ اس کی قیمت دے دیں. متوجہ ہو گئی جی؟ تو ان احادیث کا خلاصہ یہی ہے. اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اسی میں کتاب اللقطہ میں, هو رزق اللہ عز وجل, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے روزی روٹی ہے, اللہ کا مال ہے, وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اس کا تھا, اس نے چھوڑ کے گیا, نہیں مل پا رہا مالک, آپ لے اور استعمال کر لے, اور اعلان کی حاجت نہیں ہے, اعلان کی حاجت نہیں ہے اس طرح کی ردی چیزوں کو لینے کے لیے. بات اچھی طرح واضح ہوگی نا الحمدللہ جی. بہرحال اس معاملے میں ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ, امام